بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم بار بار اللہ کو پکارتے ہیں، رو کر گڑگڑا کر مانگتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ایسا طریقہ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی ہر دعا کو قبول کروا سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ اور رمضان میں دعائیں قبول ہونے کا راز۔ پہلا راز ہے اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں۔ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اور اس کا خوبصورت نام لیتے ہیں تو وہ آپ کی بات پر زیادہ دھیان دیتا ہے، ایسا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی جب ہم اللہ کو اس کے پیارے اور خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، بس تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ جب دعا کریں تو یوں کہیں، یا رحیم میرے گناہ معاف فرما، یا واسع مجھے رزق عطا کر، یا شافی میری بیماری دور کر۔ یہ طریقہ دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرا راز ہے حلال کمائی اور پاکیزہ نیت۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں اپنی کمائی اور نیت کو پاک رکھنا ہوگا۔ حلال کمائی، صاف دل اور اچھے اعمال، یہی وہ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت کو بڑھا دیتی ہیں۔ تیسرا راز عاجزی اور گڑگڑاہٹ۔ کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے جو اپنی ماں سے ضد کرتا ہے؟ وہ جب تک رو کر نہ مانگے ماں اسے چیز نہیں دیتی۔ تو پھر سوچیں، جب ہم اللہ کے سامنے ایسے ہی رو کر گڑگڑا کر عاجزی سے دعائیں مانگیں گے تو کیا وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو دعا میں گڑگڑاتا ہے۔ اگر آپ کی دعا میں عاجزی ہوگی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، دل میں یقین ہوگا تو اللہ ضرور سنے گا۔ چوتھا راز ہے سب سے بہترین وقت کا انتخاب کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ یہ وہ وقت ہے، نمبر 1 ہے افطار سے چند لمحے پہلے، نمبر 2 سحری کے وقت، تہجد کی گھڑیاں، نمبر 3 جمعے کے دن عصر کے بعد، نمبر 4 بارش کے وقت، نمبر 5 سجدے کی حالت میں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ان لمحات میں ہم مانگیں گے تو اللہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ پانچواں راز ہے اللہ سے سب کچھ مانگیں۔ کبھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں سے مانگ لیتے ہیں مگر اللہ سے نہیں مانگتے، کیوں؟ کیا ہمارا رب ہمیں دینے پر قادر نہیں؟ اللہ سے صرف بڑی چیزیں ہی نہیں بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے کے تسمے کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اللہ سے اپنی ہر خواہش مانگو، اپنے دل کی ہر بات کہو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان رازوں کو سمجھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ اب یہ آپ پر ہے، کیا آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے؟ کیا اس رمضان میں اپنی تقدیر بدلنے والی دعا مانگیں گے؟
کمنٹس میں آمین لکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو دعا کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔